ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں آپ کا استقبال ہے۔ شب پہلی رجب، چاند نمودار ہو چکا۔ خداوند عالم کے محبوب ترین بندوں کا محبوب ترین مہینہ، جس کی ابتدائی تاریخوں میں اہل بیت کے گھرانے کی بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، ایک بڑا سانحہ بھی ہوا شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی شکل میں۔ اور کیا کہنا کہ یہی وہ رجب ہے کہ جس کی 13ویں کو اولیاء کا تاجدار آیا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام۔ ماہ مبارک کے استقبال کا مہینہ ہے یہ، ائمہ کے اور کربلا والوں کے استقبال کا مہینہ ہے یہ، گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے یہ۔ اور آج کی شب خصوصیت سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے آپ تمام مومنین کو، جناب مولانا فیروز علی صاحب کو اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر آپ کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہت ساری خصوصیات جو انفرادی ہیں ان کے حامل ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جس کا علماء نے بڑا اچھا طریقہ ہمارے بچوں کے لیے بیان کیا ہے کہ آپ 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں، اور اللہ نے بھی یہ انتظام خصوصیت سے آپ کے لیے رکھا کہ آپ کی ولادت سن 57 ہجری میں ہوئی اور آپ کل 57 برس کی عمر حاصل کر کے آپ نے دنیا سے کوچ کیا، یعنی پہلی رجب سن 57 ہجری کو آپ کی تشریف آوری اور 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو آپ کی شہادت۔ بہت ہی سنگین حالات سے آپ کی زندگی گزری، مگر چونکہ پہلے نجیب الطرفین سید، ان کو کہنا کوئی مبالغہ نہ ہوگا، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن آپ کی والدہ، مظلوم کربلا کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے والد، ددھیال بھی خوبصورت، ننیال بھی لاجواب۔ تقریباً 2.5 برس کی عمر میں آپ نے شام فتح کیا۔ جی، یہ بات آئے گی درمیان میں مولانا کے ساتھ۔ اور اکیلا اہل بیت کے گھرانے کا وہ بچہ کہ جس کو رسول کے بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ نے رسول کی زبانی سلام کہا کہ جب میرے اس بیٹے کو دیکھنا، جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو میرا سلام کہنا۔ ظاہر ہے سارے درود و سلام اس گھرانے کے لیے، سارے درود و سلام مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کا سلام امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ آپ کو باقر کے لقب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا۔ آج یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ پہلی ہی منزل پر سلونی کہنے والا موجود ہے، اور وہ موجود ہے کہ جو کسی بھی بزم میں کھڑا ہو جائے اور کسی ایک حرف کے اوپر اگر بحث چل رہی ہو تو اس پر پورا خطبہ بیان کر دے اور پوری حیات انسانی بیان کر دے، سلسلے وار۔ اس گھرانے میں ہوتے ہوئے آپ کو باقر کا لقب، تو پہلے تو باقر کی تشریح اور پھر یہ لقب کیوں آپ کو دیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بہت بہترین سوال فرمایا ہے آپ نے، لیکن اس سوال کے جواب اور اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے
آپ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں ماہ رجب کی آمد جو ماہ ولایت اور ماہ امامت ہے کیا اس کی کہنا ہے، سبحان مبارکباد اللہ۔ پیش کروں، اور سب سے پہلے دن اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے جس مہینے کا آغاز ہوتا ہے وہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بلکہ ماہ رجب وہ اہم مہینہ ہے کہ جس میں بہت سے اعمال، بہت سی زیارتیں، بہت سے ورد اوراد دعائیں سب وارد ہوئی ہیں۔ اس مہینے کا ایک لقب ہے، اسے کہا جاتا ہے شہر العصب، جی اللہ اکبر، یعنی وہ مہینہ کہ جس میں نعمتیں اڈیل دی گئی ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ نعمتیں اڈیل دی گئی ہیں، وہ جس کی ذات نعمت کے اتمام کا سبب ہے وہ اس مہینے میں تشریف لاتا کیا ہے۔ کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا لقب باقر کیوں رکھا گیا؟ یہ تو امام کے اور بھی دیگر القاب ہیں، لیکن یہ لقب مشہور و معروف ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمایا تھا، اس لیے کہ جہاں جس روایت میں تمام ائمہ کے اسماء گرامی نبی اکرم نے بیان فرمائے ہیں وہاں پہ ان کے لقب کا بھی ذکر کیا ہے۔ جی، اب نبی کا دیا ہوا لقب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور پوشیدہ ہے۔ یوں تو ہمارے ہر امام علم کے پھیلانے والے، علم کا سرچشمہ، اور مولا کائنات نے اگر فرمایا ہے کہ میرے علم کی منزل وہ ہے ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، میرے علم کی منزل وہ ہے کہ اونچے پہاڑوں سے جس طرح تیزی سے چشمے جاری ہوتے ہیں سبحان اللہ، ویسے مجھ سے علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور بلندی اتنی ہے کہ کسی کی بھی طائر فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا سبحان اللہ، کائنات کے لیے ہے، تو بقیہ امام بھی اسی منزل پہ فائز ہیں۔ بے شک، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہر چیز کا علم ہے، ما کان کا بھی علم ہے، ما یکون کا بھی علم ہے، ما ہوا کائن کا بھی علم ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم ہے۔ بالکل ویسے ہی یہ ساری چیزیں ہم اہل بیت کے سامنے نمایاں، جس طرح سے ہمارے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ہمارے سامنے، کیا کہنا ہے، تو یہ علم۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام حضرات میں جو علم کا منبع، علم کی کان، علم کا خزانہ ہے، امام باقر علیہ السلام کو کیوں باقر العلوم کہا گیا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور بقیہ جو ائمہ ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حالات کچھ ایسے نظر آتے ہیں کہ نبی اکرم کے دور سے ہم شروع کرتے ہیں اگر، تو نبی اکرم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی جو دین کو پھیلانے اور دین کو بچانے میں اور دین کی آئندہ حفاظت کا انتظام کرنے میں گزر گئی۔ یوں تو نبی اکرم کے احادیث پہ بے شمار ظلم ہوا کہ آپ کے زندگی ہی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو اس وقت لکھنے کے لیے منع کر رہے تھے، یعنی حدیثیں لکھنے سے منع کر رہے تھے۔ نبی کی خدمت میں آ کے لوگوں نے کہا کہ فلاں صاحب منع کر رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ میرے دہن سے حق کے علاوہ کچھ نکلتے ہی نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ بعد نبی تو باقاعدہ حکومتی طور پہ اعلان ہو گیا تھا کہ لکھنا نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، لوگوں نے نہیں لکھا۔ بقیہ مولا کائنات کا دور آتا ہے تو نہج البلاغہ کی شکل میں ایک کتاب ہمارے سامنے آتی ہے، حالانکہ نہج البلاغہ یہ انتخاب ہے، سارے خطبے نہیں ہیں مولا کائنات کے، تھوڑے بہت جی تھوڑے بہت ہیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور آتا ہے تو یہ دور معاویہ سے صلح کے بعد جو اہل بیت علیہ السلام کا سرمایہ بچا ہے شیعوں کی شکل میں، محبوں کی شکل میں، ان کو بچانے میں گزر جاتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا دور وہ آتا ہے کہ مدینے میں رہنے والا امام حسین علیہ السلام کو جناب عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں کم علم سمجھتا ہے، اسی لیے پوچھنے والا خداوند عالم کے سلسلے میں ابن ارزق تاریخ میں نام اس کا آیا ہے، اس نے جناب عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا خدا کے بارے میں
تو وہاں پہ جناب ابن عباس چپ رہے تو مولا امام حسین علیہ السلام تشریف فرماتے، آپ نے جواب دینا چاہا تو برجستہ کہتا ہے میں نے آپ سے نہیں پوچھا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک عالم کی حیثیت سے بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کس کو علم بتائیں گے. پھر جناب عبداللہ ابن عباس نے اس کو ڈانٹا اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دیا. یہ امام حسین علیہ السلام. پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا دور تو اور زیادہ مشکلات کا تھا کہ جہاں پہ امام نے ایک نیا تبلیغ کا ذریعہ اختیار کیا اور وہ دعا تھی. دعا کے ذریعے. صحیفہ سجادیہ صرف دعا کا ایک مجموعہ، اس کو دعا کے عنوان سے انسان نہ دیکھے، اسے تعلیم اور تبلیغ کا ایک ذریعہ اور ہتھیار جو امام نے اختیار کیا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی. اب اس کے بعد امام کا دور جب آتا ہے تو ذرا سا حالات بدلتے ہیں. حالات کس اعتبار سے بدلے؟ اس لیے کہ اب عالم اسلام ذرا وسیع ہو چکا ہے. جی جی. نئے نئے لوگ آ چکے ہیں، نئے نئے فرقے بن چکے ہیں، نئے نئے مکاتب بن چکے ہیں. اس میں بھی حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. فرقے بنانے میں، مکاتب فکری بنانے میں حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے تاکہ لوگ انہی سب چیزوں میں الجھے رہیں اور اصل تک نہ پہنچ سکیں. تو کچھ ایسے افراد جن کے اندر ضمیر تھا، بیداری تھی، کچھ جاننا اور سیکھنا چاہتے تھے، وہ ایک جواب دینے والے کی تلاش میں پھرتے تھے اور وہ در اہل بیت پہ ان کو مجبوراً آنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کہیں اور ان کو اپنی علمی پیاس بجھانے کا ذریعہ نہیں نظر آتا تھا. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت عام ہو چکی تھی. اہل بیت علیہ السلام کو لوگ مظلوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یہ تمام حالات جب فراہم ہو گئے واقع کربلا کے بعد تو اب لوگوں کے دل مظلوموں کی طرف بڑھے. لہذا امام کے دربار میں، امام کے مدرسے میں ہمیں صرف شیعہ طالب علم نہیں دکھائی دیتے ہیں، شاگرد اور صحابی نہیں دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اہل سنت کے بہت بڑے بڑے اور جید عالم دین بھی نظر آتے ہیں جو امام ہاں ایک بہت بڑی تعداد جو امام محمد جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ان کا مدرسہ مشہور ہوا اور 4000 طلاب کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان میں سے جو ثقہ تھے ان کی ایک بڑی تعداد پانچویں امام سے آپ کی طرف منتقل ہوئی تھی. تو پانچویں امام یوں تو تاریخ میں بہت سے نام حذف ہو جاتے ہیں، لکھے نہیں جاتے ہیں، لیکن 460 نام وہ ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. کسی کا نام لکھا ہوا ہے، کسی کا لقب لکھا ہوا ہے، کسی کی کنیت. یہ وہ 400 نام ہیں جو رہ گئے ہیں اس دور میں. اتنے تمام مظالم کے بعد، کتابیں جلا دینے کے بعد، کتاب خانے جلا دینے کے بعد جو نام بچے ہیں وہ 460 نام ہیں جو امام کے ممتاز صحابیوں کے ہیں. اسی لیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کا ذکر ہوتا ہے 4000 تو وہیں پہ شیخ طوسی یہ بھی لکھتے ہیں کہ 4000 کل نہیں تھے شاگرد، جی جی، بلکہ یہ 4000 وہ تھے جو ممتاز تھے. تیسرا یہ تھا کہ حکومت کا دباؤ اب کم ہو گیا تھا اہل بیت علیہ السلام کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ مقابلے میں بنی عباس کھڑے ہو گئے تھے اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. وہ فی الحال نعرہ یہ تھا یا لا سارات الحسین. ٹکراؤ ہوا حکومت میں تو ان کی نظر امام سے ذرا سا ہٹ گئی. جیسے ہی نظر ہٹی ویسے ہی امام نے جو شاگرد چوتھے امام نے تیار کیے تھے وہ پانچویں امام کی طرف منتقل ہو گئے. پر پانچویں امام نے جو شاگرد تیار کیے کیا کہنا ہے، واہ واہ. تو اس کو کہتے ہیں بصیرت. انسان دیکھے کہ ہمیں کہاں پہ کون سا. ہمیشہ یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو قربان ہی کر دے. اب بصیرت، اسی لیے مومن کی ایک علامت سب سے بڑی ہے کہ بصیرت ہے. اسے وقت شناس ہونا چاہیے، اپنی بھی منزلت سمجھنی چاہیے، اپنی بھی حیثیت سمجھنی چاہیے، صابر ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے. اپنے مشن میں جو ہے وہ دیکھے کہ کبھی اسی کو ایک مصرے میں کہتے ہیں ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ تمام مسلمانان عالم جو تھے، مختلف جو فرقوں سے تعلق رکھتے تھے اور فکروں سے، وہ سب آپ کی شاگردی میں تھے. تو ان لوگوں کا کیا نظریہ رہا؟ امام میں عالی مقام کے علوم سے استفادہ کرنے والے جہاں شیعہ تھے وہاں اہل سنت. اس میں ایک جملہ کہنے چاہتا ہے، ہم لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب ہم غالی ہیں، غلو کرتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ مشہور بعض مصنفین کا یا جو مورخین ہیں ان کا اس سلسلے میں بھی بیان ہو. ہاں، ان کا یعنی اسی دور کا ایک شخص ہے عبداللہ ابن عطا جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے علماء کو جتنا چھوٹا
اور حقیر امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے دیکھا، ورنہ اتنا چھوٹا اور اتنا حقیر کسی اور کے سامنے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور حکم ابن عیینہ نام کا ایک شخص تھا جو اس وقت بہت بڑا عالم تھا، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حکم گویا کانہ متعلمن، یعنی اس طرح سے ان کے سامنے بیٹھتا تھا جیسے ایک شاگرد بیٹھتا ہے۔ اور شخص جو مطلب نہایت مشہور و معروف ہے، دشمنی ہے شیعہ میں۔ اب وہ شیعوں سے دشمنی کیوں ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کی ظاہر ہے وہی ایک وجہ ہے۔ تو مطلب ان کا خود بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم خراب اس لیے ہیں، رافضی اس لیے ہیں کہ ہم غلو کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا غلو کیا ہے؟ لیکن یہ جب خود مقام بیان میں آتے ہیں، جب اب خداوند عالم جب اسے کہلوانا چاہتا ہے تو وہی سب باتیں کہے جاتے ہیں بڑھ چڑھ کے جو ہم کہتے ہیں۔ ابن حجر مکی ابن حجر مکی جیسے اس کی کتاب سوائق سوائق مورخہ، مطلب یہی ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے سلسلے میں کہ ابو جعفر محمد الباقر سمی بذالک، امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ یہ بنتا ہے بقر سے۔ بقر کے معنی ہوتے ہیں زمین کو شگافتہ کرنا اور چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالنا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ فلذالک ہوا اظہر من مخبیات کنوز المعارف، کہ آپ کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ نے چھپے ہوئے علمی خزانے کو باہر نکالا۔ سبحان اللہ۔ و حقائق الاحکام، اور احکام کے حقائق کو برملا کے لوگوں کے سامنے آشکار کیا۔ اب یہ امام کے کارنامے کے سلسلے میں وہ جو کہتا ہے وہ نہایت دلچسپ بات ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ امام کا کارنامہ اتنا عظیم ہے کہ ما لا یخفی الا علی منتمس البصیرہ او فاسد الطویہ، کہ امام کا یہ عظیم کارنامہ صرف دو لوگوں پر پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اندھا ہے، اس کے اندر بصیرت نہیں پائی جاتی ہے، دوسرے وہ شخص جو فاسد طینت والا ہے، جس کی ولادت جی نجس ہو۔ بالکل وہیں پہنچا دیا اس نے۔ اب یہی بات جب ہم کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ غلو کر رہے ہیں۔ ومن ثم قیل باقر العلم وجامعہ وشاعر علمہ ورافعہ، یعنی امام کو باقر علم اس لیے کہا گیا کہ آپ نے علم کو جمع کیا، علم کے پرچم کو بلند کیا۔ آپ نے علم کے پرچم کو بلند کیا اور اس کو اٹھایا اور لوگوں تک پہنچایا۔ یہ اب میں آتا ہوں امام کے عظیم اصحاب، ایک بڑی تعداد ہے۔ پہلے تو جس طریقے سے جناب سلمان فارسی، جناب ابوذر، جناب مقداد وغیرہ کے سلسلے میں جو ادھر سے حدیثیں رسول اللہ سے، آپ کے بھی بعض اصحاب کے سلسلے میں آپ کی حدیثیں ہیں، میں چاہوں گا اس کا بھی ذکر کریں، اور خاص طور سے یہ ابو بصیر اور زرارہ اور خود جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، محمد ابن مسلم وغیرہ۔ میں کچھ خاص باتیں، یعنی ایک دو واقعات خاص، ورنہ ان کے اوپر تو پورے پروگرامز ہم کر سکتے ہیں۔ جناب جابر کے سلسلے میں ہم بس وہیں تک ذکر کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ امام کا سلام، یعنی امام کو سلام پہنچا دیا رسول خدا کا، اس کے بعد بات ختم ہو، جبکہ اس کے آگے واقعہ ہے۔ جی ایک دن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا کی خدمت پہ پہنچے، دیکھا امام حسین السلام آپ کے آغوش میں ہیں اور آپ ان سے پیار کر رہے ہیں۔ تو جناب جابر سے کہا کہ اے جابر دیکھو، انہی کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام باقر ہوگا، جب ان سے ملنا فقرا منی السلام، تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ جناب جابر۔ اب اس کے بعد جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام سے ملاقات کی اور سلام پہنچا دیا۔ جو لوگ معصومین کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جناب جابر کی معرفت دیکھیے، انہوں نے کسی ایک امام سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری جنت کی ضمانت لیجئے، کسی ایک معصوم سے جناب جابر نے یہ نہیں کہا، لیکن جب وہ امانت جو رسول اسلام نے آپ کے سپرد کی تھی سلام والی، جب آپ نے پہنچا دیا، اس کے جس کی امانت تھی اس کے حوالے کر دیا، تب وہاں پہ جناب جابر امام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری جنت کی ضمانت لیجیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ امانت داری کا ہم نے کتنی اہمیت ہے۔ جی، اور اس کے بعد صحابہ کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے تو بہت بڑا کردار ہوتا ہے ائمہ علیہ السلام کے، اصحاب کا، دین کو ہم تک پہنچانے میں۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے دین کی حفاظت میں، جی
اسی طریقے سے دین کو نشر کرنے میں بھی بہت بڑا رول رہا ہے اصحاب کا. جی بہت بڑا رول, بہت بڑا اور خصوصاً پانچویں امام کے. بہت سی چیزیں بازار میں وہ آ جاتی ہیں جو نقلی ہوتی ہیں, بہت نقلی ہوتے ہیں, تو اس میں سے چھانٹنا اور الگ کرنا کہ کس طرح کے امام کے صحابی تھے. میں عربی پڑھتا ہوں کہ یہ خود ہم لوگوں کے لیے ایک برکت کا سبب رہے گا کہ ما احد احیا ذکرنا, کسی ایک نے بھی ہمارے ذکر کو زندہ نہیں کیا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. وَأَحَادِيثَ ابی, اور میرے والد کی حدیث کو زندہ نہیں رکھا, الا زرارۃ و ابو بصیر المرادی و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویہ. یہ 4 افراد. اللہ اکبر. اب امام فرماتے ہیں لولا ہاؤلائے ما کانا احد یستنبط ھذا, اگر یہ 4 نہ ہوتے تو پھر کوئی احکام کا استنباط نہیں کر پاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ اپنے دور کے مجتہد محمد ابن مسلم کے لیے تو یہ ہے کہ امام نے کہا مسجد میں بیٹھو جا کے فتوا دو, اور مرجعیت کے لیے خود یہ ایک بڑی دلیل. جی بڑی دلیل ہے کہ امام نے فرمایا. اس کے بعد تعریف میں ہاؤلائے حفاظ الدین, یہ دین کے محافظین تھے. امام جو خود دین کا محافظ ہوتا ہے وہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ دین کے محافظ تھے. وَأُمَنَاءُ ابی, اور میرے والد کے امانت دار تھے. کس چیز میں؟ علی حلال اللہ و حرام, حلال الہی میں اور حرام الہی میں امانت دار تھے. یعنی جو خدا کا حلال تھا اس کو حلال پہنچایا, جو حرام تھا اسے حرام کی شکل میں پہنچایا. وَهُمُ السَّابِقُونَ إِلَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور یہی وہ افراد ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں ہم تک دوڑ کر آنے والے ہیں. یہ امام کے اصحاب کا ذکر ہے. اب اس کے بعد شخصیتیں اتنی عظیم ہیں کہ محمد ابن مسلم جیسا امام کا شاگرد, ایک زمانہ وہ آیا کہ حکومت نے ان کو جیل میں ڈال دیا, تو انہوں نے حدیثوں کی حفاظت کی خاطر چھت میں اپنی حدیثوں کتابیں اپنی چھپا کے رکھ دی تھی کہ اس پہ جو ہے وہ قبضہ. جب جیل سے چھوٹ کے آتے ہیں کچھ برس کے بعد تو دیکھا کہ اس میں کتابوں میں دیمک لگ چکی ہے اور بہت سی حدیثیں ضائع ہو گئی تھی اس وقت. جابر جوفی یعنی 70,000 حدیثیں جابر جوفی سے منقول ہیں. آخری سوال تک جانے سے پہلے ایک بہت قیمتی سوال امام کے حوالے سے. اپنے شیعوں کو ہمارے تقریباً کسی امام نے فراموش نہیں کیا, اور بڑے خوبصورت الفاظ اپنے چاہنے والوں کے لیے استعمال کیے ہیں. ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تو مشہور ترین جملہ. امام باقر علیہ السلام نے بھی ذرا الگ انداز سے شیعوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک بات کہی ہے بہت پیاری سی. میں چاہتا ہوں اس کو. ایک حدیث جس میں امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو سلام بھی کہلوایا ہے, میں بس اسی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ. جناب جابر جوفی جو آپ کے شاگرد اور صحابی ہیں, وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا اور امام سے رخصت طلب کی کہ اب مولا میں اپنے شہر اپنے گاؤں جا رہا ہوں اور اب کچھ اور نصیحت فرما دیجئے. تو امام نے فرمایا کہ کیا 18 سال شاگردی کرنے کے بعد ابھی بھی کچھ سیکھنے کے لیے بچا ہے؟ تو اب یہ معرفت میں ڈوبا ہوا جملہ جو جناب جابر نے امام سے عرض کیا وہ ہے کہ مولا آپ انکم بحر لا ینزف, اللہ اکبر, و لا یبلغ قارہ, آپ ایسے سمندر ہیں جس کے پانی کو خالی کیا ہی نہیں جا سکتا ہے, سبحان اللہ, اور نہ جس کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے. 18 سال کیا 1800 سال بھی انسان اگر آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہا تو وہ علم سے کبھی سیراب نہیں ہو سکتا ہے, اسے ہر وقت علم کی پیاس بڑھتی ہی چلی جائے گی. پھر امام نے جب دیکھا کہ جناب جابر جانے کے لیے تیار ہے, تب امام نے فرمایا یا جابر بلغ شیعتی منی السلام, اے جابر جہاں جا رہے ہو وہاں ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. اور سلام کہلوا رہے ہیں, اور یہ صرف جناب جابر ہی اس کے پہنچانے والے نہیں ہیں, بلکہ ہر امام کا چاہنے والا اس کی ذمہ داری ہے کہ امام کے سلام کو ان کے شیعوں تک پہنچائے. جا رہے ہیں, یہ آخری کلام سمجھ لیجیے وصیت کے طور پہ ہے, آخری نصیحت کے طور پہ جو امام نے فرمایا جناب جابر سے وہ یہ ہے کہ عالمہم, جابر جا کے ان کو بتا دو کہ انہ لا قرابۃ بیننا و بین اللہ عز وجل, کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے.
یہ بہت عظیم جملہ ہے. وَلَا يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ، خدا سے صرف سبحان اطاعت اللہ، کے ذریعے قریب ہوا جا سکتا سبحان ہے، اللہ، سبحان کوئی اللہ. اور ذریعہ نہیں ہے خدا سے قریب ہونے کا. یا جابر من اطاع اللہ و احبنا فہو ولینا، جو اللہ کی اطاعت کرے اور ہم سے محبت کرے وہی ہمارا دوست دار ہے، سبحان اللہ، وہی ہمارا ولی اور ہمارا چاہنے والا، ہمارا ماننے والا ہے. ومن عصى اللہ لم ينفعه حبنا، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا اسے ہماری محبت فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ امام نے سبحان اللہ، فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد امام نے عجیب جملہ فرمایا. یا جابر من ھذا الذی یسأل اللہ فلم یؤت، کون ہے ایسا جو یہ کہے کہ ہم نے خدا سے مانگا اور اس نے نہیں دیا، اور کون ہے ایسا جو یہ کہے کہ ہم نے خدا پہ توکل کیا اور اس نے ہماری مدد نہیں کی. سبحان کون ہے اللہ، جو یہ سبحان کہے کہ اللہ. ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اس نے ہم کو نجات نہیں نہیں دی. دی. اب اس کے بعد دنیا کی ظاہر سی بات ہے، شیعہ ہیں، دنیا ہے اور دنیا کے مسائل ہیں، تو دنیا کو کیسے سمجھیں. تو امام نے فرمایا کہ یا جابر انزل الدنیا کا منزل، دنیا کو ایک سرائے سمجھو، دنیا کو ایک سرائے سمجھو کہ جس میں تم اترے ہو اور پھر یہاں سے تمہیں کوچ کرنا ہے، سفر کرنا ہے. یا پھر دنیا کو جو ہے وہ ایک سواری کے مانند سمجھو کہ جس پہ خواب میں سوار ہو، یعنی نیند میں انسان ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہے، جس چیز پہ بھی سوار ہے. اب اس کے بعد جب جاگو تو اپنے آپ کو بستر پہ پاؤ گے، نہ تمہارے پاس جو ہے وہ سواری ہے، نہ تمہارے پاس سواری کی لگام ہاتھ میں ہے. مطلب اس سراب کے پیچھے جی سراب کے پیچھے زیادہ نہ بھاگو. ہاں. یا پھر ایک لباس کے مانندگی سے انسان بدل دیتا ہے. اور بھی ایک تعبیر ہے. اور یہی دنیا صاحبان عقل کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ کفے زلال، یہ ایک معمولی سا سایہ کے مانند ہوتی ہے جو گزر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام نے عبادتوں کے سلسلے میں 2-3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ آوان لأہل دعوت، خداوند عالم کی توحید اور اس کو بلانے، پکارنے اور اس سے دعا کرنے والوں کے لیے مددگار کلمہ ہے. وَالصَّلَاةُ تثبیت للاخلاص و تبریت عن الکبر، اور نماز اخلاص کو ثابت کرنے والی اور انسان کو تکبر سے نجات دلانے والی ہے. یہ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا. اور اس کے بعد کہا زکوٰۃ تزید فی الرزق، زکوٰۃ وہ ہے جو انسان کی روزی میں اضافہ کرتی ہے. والصیام والحج تسکین القلوب، روزہ اور حج دلوں کو سکون بخشتے ہیں. والقصاص والحدود حقن الدماء، قصاص اور حدود الہی کا جاری کرنا یہ خون اور جانوں کو محفوظ رکھنے کا ضامن ہے. وحقنا اہل البیت نظام الدین، اور ہم اہل بیت کے حقوق یہی دین کا نظام ہے، سبحان اللہ، یہی دین سبحان کا اللہ. نظام ہے. اور آخر میں دعائیہ جملہ ہے امام کا کہ جعلنا اللہ و ایاکم من الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، کہ خدا ہم کو اور تم کو قرار دے ان لوگوں میں سے جو اپنے پروردگار سے غیب میں بھی ڈرتے ہیں. آج کی آخری اور بہت اہم بات، آپ ہی کے زمانے میں حالانکہ حشام جیسا ملعون، اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا قاتل بھی ہے، شاید بنی امیہ میں اتنے مظالم جو سب کہا جاتا ہے کہ دیواروں میں چننا اور زندہ جلا دینا اور سادات کے خون کا گارا بنانا، یہ سب اسی ملعون نے بہت زیادہ کیا تھا. بنی امیہ کا لیکن زوال باقاعدہ دکھائی دینے لگا تھا 5ویں امام کے زمانے میں. آپ کا بھی کچھ رول تھا اس میں؟ جی، امام علیہ السلام کا اس سلسلے میں بہت اہم کردار تھا. آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لفظ اپنے ہاں بولا جاتا ہے تقیہ. جی. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب تقیہ جان بچانے کا نام ہے. تقیہ جان بچانے کا نام نہیں ہے، تقیہ دین بچانے کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. اہل سنت اعتراض کرتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر کہ آپ کیا تقیہ تو ہے، امام حسین السلام کو تقیہ کر لینا چاہیے تھا. تو جہاں ان کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ تقیہ دین بچانے کے لیے ہوتا ہے، جان بچانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اگر جان بچا کر جان دے کر دین بچ رہا ہے تو جان دی جائے گی. سبحان اللہ. اور اگر جو ہے وہ ہم زندہ رہ کے دین بچا رہے ہیں تو پھر ہمیں زندہ اور اس کی زندہ مثال ہے کہ مدینے میں اتنے اصحاب جو واقعہ حرہ میں نظر بھی آتا ہے اور باقاعدہ کہا جاتا ہے کسی طریقے سے پامالی ہوئی ہے
اتنے اصحاب تھے مگر ان میں سے کسی کا نام نہیں ہے دین کی بقا کے ساتھ جو جوڑا گیا ہو، امام حسین کے ہی زمانے میں۔ تو یہ تو اس گھرانے کا دستور ہے کہ جو ضرورت ہے وہ کرنا ہے۔ تو امام نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا کہ دین پھیلانے کے لیے تقیہ کا سہارا لیا، اور آپ نے حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ تقیہ تو دینی و دین و آبائی، یعنی تقیہ میرا بھی دین ہے، میرے آبا و اجداد کا بھی دین ہے، ابو طالب کا بھی جی ابو طالب کا بھی دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لہ من لا تقیۃ لہ، جس کے پاس تقیہ نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ کہاں پہ کیا بولنا چاہیے، کہاں پہ کیا نہیں بولنا چاہیے، جب اسے خود معلوم نہیں اصل ہے۔ میں تقیہ کو ڈیفائن غلط طریقے سے کیا گیا ہے، اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ غلط ہے۔ تقیہ کا مطلب بہت پیارا جملہ آپ نے کہا، جہاں دین کو ضرر نہ پہنچے آپ وہ سارے کام کریے۔ امام علیہ السلام نے دین کی بنیادیں اور حکومت اسلامی کے اصول بتائے لوگوں کو، کہ مطلب حاکم کے صفات کیا ہونے چاہیے، حاکم کے خصوصیات کیا ہونے چاہیے۔ لہذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی الخمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد الولایہ۔ جناب زرارہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ولایت اس میں افضل کون سی چیز ہے، تو امام نے فرمایا کہ ولایت سب سے افضل ہے، اس لیے کہ ولایت ان سب کی کنجی ہے، نظام الہی۔ جی نظام الہی یہ وہی ہے۔ اب جو ہے یہ جو حاکم ہے کون، حاکم وہ ہونا چاہیے جو ہمیں ولی تک پہنچائے۔ تو امام نے بتایا کہ حکومت سب کا حق نہیں ہے، بلکہ حکومت اس کا حق ہے جو ولی تک انسان کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو حکومت کو ولی تک پہنچائے گا تو وہ خود حکومت نہیں کرے گا، وہ ولی کے حوالے حکومت سبحان کرے گا۔ اللہ، جو جناب سبحان مختار اللہ۔ کا ایک مشن تھا کہ حکومت انہوں نے اپنے لیے نہیں چاہی تھی، وہ ایک مقدمہ تھا کہ حکومت کو ولی تک پہنچائے، کہ یہ کسی بھی طرح سے حکومت کے لیے جسے کہا جاتا ہے سیاہی لشکر نہ بنے، یہاں تک کہ ان کے پاس اپنے فیصلے بھی جو ہے وہ کروانے کے لیے ان کے پاس نہ جائیں۔ یہ دھیرے دھیرے یہیں سے شروع ہوتا ہے حکومت کا زوال اس کا، جب انسان کے اندر یعنی ثقافتی بیداری پیدا ہو جائے گی بہت اچھی تو وہ بات ہے۔ خود بخود جو ہے وہ امام نے علم دے دیا ہے، اب یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس منزل پہ چل پڑے۔ ایک دم سے آدمی نہیں دیکھے گا کہ مطلب یہ کام ایک دم سے ہو جائے، بلکہ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے کہ اب اس دور میں موجودہ زمانے میں ہم کو یہ سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ کام یک بیک نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی 7 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نے ایک اور جو راستہ اختیار کیا تھا حکومت سے مقابلے کا تھا، روبرو، اور یہ امام نے اس کا ایک نمونہ اپنے 2.5 سال کی عمر میں پیش کیا تھا، جب یزید کے دربار میں قتل امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے اس نے مشورہ کیا تھا، تو امام نے برجستہ یہ کہا تھا کہ تیرے درباری فرعون کے درباریوں سے گئے گزرے اور بدتر ہیں، اس لیے کہ فرعون کے درباری وہ تھے کہ جنہوں نے موسیٰ کے قتل کا مشورہ نہیں دیا تھا، اور تیرے درباری تیرے درباری فرق یہ ہے کہ وہ حلال زادہ تھے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، جناب زینب کو بھی قتل کرنے کو کہا تھا۔ یہ تیرے درباری امام معصوم کے فرزند رسول کے قتل کا اس لیے مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے تینت یہ ان کی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کل اس نے پھر اس میں اپنے حکم کو اس نے واپس لیا، اور یہ پھر امام سے بہت سے مطلب واقعات ہیں، تیر اندازی کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد دربار سب سے اہم ترین وہ سکے والا واقعہ، تو پہلے وہی کاغذ آج کی طرح تو معمول تھا نہیں، کاغذ مصر میں بنتا تھا اور اس کا پورا کاروبار عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، تو روم میں بنتا تھا، اس میں جو مارک وہ دیتے تھے جو لگاتے تھے وہ ان کی زبان میں تھا، تو عبد الملک ابن مروان جب حاکم ہوا تو وہ ذرا سا مطلب لوگ اس کی تعریف میں نہیں ہے، چالاک تھا ذرا سا، تو اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، ترجمہ کروایا تو وہ دیکھا کہ لکھا ہوا اس پہ اب ابن اور روح القدس، جو ان کا عیسائیوں کا نعرہ ہے، تو اس نے کہا یہ تو بہت غلط چیز ہے جو اسلامی سماج میں رائج ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ کاغذ پہ یہ نہیں چلے گا، اس نے لا الہ الا اللہ لکھوایا۔ اب اس کے بعد یہ کاغذ پورے میں پھیلا، تو جب وہاں یہ بات قیصر روم کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ یا تم صحیح کر رہے ہو، پچھلے والوں نے غلط کیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی خلیفہ گزرے ہیں اور کاغذ وہی استعمال ہو رہا تھا، انہوں نے تو منع نہیں کیا، یا وہ لوگ صحیح تھے تم غلط کر رہے ہو۔ ہاں، پھر اس نے جو ہے اپنا کچھ تحفے، تحائف اور بہت سے مطلب رشوت کی جیسے سامان کہا جائے کہ اس نے بھیجے کہ اس سے دستبردار ہو جاؤ،
تو اس نے رد کر دیا, منع کر دیا. اب اس نے تیسری بار میں خط لکھا وہاں سے کہ اگر تو نے یہ کام بند نہیں کیا تو میں جو اپنے یہاں سکہ چھپ رہا ہے, سکے ڈھالے جا رہے بن رہے ہیں, اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کر کے برا بھلا لکھ کے اسے پورے اسلامی ممالک میں, چونکہ وہیں سکہ چل رہا تھا, پھیلا دوں گا. تب اس کو جو ہے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ تو جو ہے بہت مشکل کام ہو گیا. اب لے دے کے کون اس کو راستہ بتاتا, تو اس نے دیکھا کہ اب ایک ہی مشکل کشا کا لال لال ہے, مشکل وہی کشا مشکل ہے. کو حل کرے گا. لہذا مدینے کے گورنر کو خط لکھتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو شام بعزت لے کر آؤ. اب امام شام جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں مشورہ کہ امام نے مشورہ دیا, سکہ ڈھالا گیا, اور اس کے بعد پھر اور سکہ بھی جو ہے وہ سونے چاندی کا, تاکہ وہ اس کے مقابلے پہ لا بھی نہ ایک طرف سکے. سورہ توحید اور ایک طرف نبی اکرم کا اس میں گرامی بھرپور تماچا تھا قیصر روم کے ساتھ. یہ ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں پہ نبی اکرم اور دین کا مسئلہ آ جائے, پھر وہاں پہ ہمیں اپنے ذاتی اختلافات چھوڑ کے مشترکات پہ کھڑے ہونا چاہیے. سبحان اللہ, یہ اتحاد کی ایک مثال ہے. اتحاد اس معنی میں نہیں, بلکہ یہ کہ اگر امام چپ رہتے, وہاں پہ خاموش رہتے کہ یہ تو ظالم حکومت ہے, جابر حکومت ہے, یہ جو ہے وہ غلط جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر وہاں پہ امام گویا نبی کے دین کی توہین ہو رہی ہے, نبی کی توہین ہو رہی ہے, تو امام کو برداشت نہیں ہے. لہذا آپ نے وہاں پر حکومت کا تعاون کیا ایک اعتبار سے. یہ اپنے فضل کو بھی بتا دیا, اپنے مشورے کو اور اپنے علم کو بھی اجاگر کیا. سبحان اللہ. امیر المومنین نے بھی یہی کیا تھا, جس پہ بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا آج تک شکار ہیں. آپ کو دیکھا تو برجستہ یہ جابر نے کہا, ہو بہو ہم شکل محبوب خدا کوئی نہیں, آپ ہی ہیں جن کو بھیجا ہے پیمبر نے سلام, ایسا مصداق سلام مصطفیٰ کوئی نہیں. ماشاء اللہ. آج ہم اپنی نشست یہیں تمام کرتے ہیں. حیات ائمہ کے لیے کچھ لمحے یا کچھ گھنٹے نہیں چاہیے, پوری حیات میں اگر ان کی حیات کا ایک لفظ بھی سمجھ جائیں تو وہی ہمارا سرمایہ حیات ہے. ناظرین, آج آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ الناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.